جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو خود پسند کرتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ خود نبی بن جاتا، نہیں، اللہ کی چوائس ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پسند ہوتی ہے۔ وہ اللہ جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، محبتوں نفرتوں کو جانتا ہے، نیتوں جذبوں کو جانتا ہے، خلوص اور ارادوں کو جانتا ہے، صبحوں اور شاموں کو جانتا ہے، دوپہروں اور راتوں کو جانتا ہے، خلوتوں جلوتوں کو جانتا ہے، بچپن لڑکپن جوانی ادھیڑ عمر بڑھاپے کو جانتا ہے، اور پہلے ہی سے جانتا ہے۔ وہ اللہ خود پسند کرتا ہے نبی کس نے بنا ہے، کس نے بننا ہے۔ پوری انسانیت میں سے اللہ نے پورے انسانوں کے دل دیکھے، حضرت آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک۔ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر القلوب، سارے دلوں میں سے سب سے پاکیزہ، اطہر مطہر، صاف ستھرا، اجلا شفاف، اعلیٰ اور برتر دل اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال کا تھا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس لیے اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو آخری نبی اور ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کے دل کو دیکھنے کے بعد، نبیوں کے دلوں کو دیکھنے کے بعد پھر انسانوں کے دلوں کو دیکھا کہ نبیوں کے بعد باقی انسانوں میں سے سب سے پاکیزہ دل کن لوگوں کے ہیں، سب سے صاف ستھرے دل کن لوگوں کے ہیں، سب سے اعلیٰ اور برتر دل کن لوگوں کے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انبیاء کے بعد، پھر ختم نبوت کے تاجدار کے بعد پوری انسانیت میں سے سب سے پاکیزہ اور اجلے دل اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کے تھے، تو اللہ نے ان کو اپنے پیغمبر کے ساتھی بننے کے لیے خود پسند کر لیا۔ صحابہ بھی اللہ کی چوائس، نبی بھی اللہ کا انتخاب ہے، اور نبی کے ساتھی کون بنیں گے یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ صرف جناب عبداللہ ابن مسعود ہی کی بات نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں تو جو دلوں کے حال جانتا ہے، خود رب کریم نے اپنے کلام میں گواہی دی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میرے نبی کے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے دیکھا ہے تو ان کے دلوں میں ایمان ہی ایمان ہے، ایمان ہی ایمان۔